ظاہری طور پر اس کی حسب ذیل وجوہات تھیں۔ کالج میں کوئی اور دوسری طلبہ نہ تھیں۔ ڈین اور کالج کا عملہ کسی طالبہ کو کالج میں داخلہ دینے کے خیال سے ناخوش تھا اور اسے کالج کے ثقافتی اقدار کے خلاف سمجھتے تھے۔ پھر بھی وہ فلاڈیلفیا کے ڈاکٹر کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے جس نے الزبتھ ویل کی درخواست کو سفارش کی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ احتیاط سے غور و فکر کر کے کالج کے عملے نے ٹھان لیا کہ وہ پتھر سے 2 پرندے ہلاک کریں گے اور انہوں نے الزبتھ کی درخواست کو طلبہ کمیٹی سے رجوع کیا، اس امید پر کہ مذکورہ کمیٹی درخواست کو مسترد کر دے گی تاکہ طلبہ کے فیصلوں کی بنیاد پر کالج کا عملہ درخواست کو مسترد کر دے گا اور اپنی حیثیت کو اس معاملے میں محفوظ رکھے گا۔ طلبہ نے درخواست پر ایک تفصیلی بحث کی۔ وہ معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے خیال کیا کہ طلبہ کے داخلے سے ان کے کالج کو اس بات کا اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اس بات پر فخر کر سکیں گے کہ ان کا میڈیکل کالج سب سے پہلا کالج ہوگا جس میں کوئی طلبہ موجود ہوگی۔ دوسرے گروہ نے سوچا کہ اس لڑکی کے داخلے سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوگا کہ کالج کے طلبہ مردوں اور عورتوں کی مساوات پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک لاپرواہ گروہ اس لڑکی کے داخلے کو دل لگی سمجھتا تھا۔ اس مسئلے پر جب طلبہ نے رائے شماری کی تو ان کی اکثریت نے اس لڑکی کے داخلے کے حق میں رائے دی۔ جب کالج کے ارباب اقتدار کو اطلاع دی گئی کہ طلبہ نے کیا فیصلہ کیا تو وہ بادل نخواستہ الزبتھ کو داخلہ خط بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، اور الزبتھ کو جیسے ہی داخلے کا خط ملا تو وہ اس غرض سے 2 دن کے ریلوے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کی کالج میں آمد پر کالج کے ڈین نے اس کا طلبہ کی اس عملے سے تعارف کروایا۔ کالج میں 150 طلبہ تھے جو غیر مہذب شورغل مچانے والے اور باغی رویے کے حامل تھے۔ وہ پڑوس میں بہت بدنام تھے اور پڑوسیوں نے اس سلسلے میں احتجاج کیا تھا کہ کالج کے طلبہ کا رویہ نہایت خراب تھا اور اس بات کی دھمکی دی تھی کہ وہ کالج کو پڑوسیوں کے لیے ناپسندیدہ قرار دلوائیں گے۔ پڑوسیوں کی شکایت حق بجانب تھی کیونکہ طلبہ نہایت ہی لاپرواہ شورغل مچانے والے تھے، یہاں تک کہ وہ پروفیسر حضرات کو لیکچر دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اچانک ڈرامائی تبدیلی واقع ہوئی جب الزبتھ کالج کی طالبہ بن گئی اور تمام شورغل مچانے والے طلبہ اچھے چال چلن والے بن گئے اور انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی جس سے پروفیسر کی باتیں لفظ بلفظ سنائی دینے لگیں۔ اس طرح ایک بد تہذیب طلبہ کا غول قابل قدر حد تک مہذب اور شریف بن گیا۔ ایک طلسمی تبدیلی ثابت ہوئی اور اس طرح الزبتھ بلیک ویل دنیا کی پہلی کامیاب ترین ڈاکٹر بنی۔